مسلک اعلی حضرت کو پہچانو اور مسلک اعلی حضرت کے جو سچے پکے مبلغ ہیں ان سے رابطہ رکھو. اس بدلتے ہوئے زمانے میں مسلک اعلی حضرت بولا بھی جاتا ہے اور اسٹیج کے نیچے جو ہے دیوبندی وہابی سب ایک کیا جاتا ہے. ایسے لوگوں سے تم کو ہوشیار رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو سچا پکا سنی رکھے. لوگ کہتے ہیں نا یار انہی کی مسجد میں لوگوں کو روکا جا رہا ہے. فلا دیکھو انہوں نے تو مسجد کا نام بھی مدینہ مسجد رکھ لیا ہے. میں نے کہا ان پاگلوں سے کہنا مسجد ضرار بھی تو بنائی تھی نہ کسی نے. لوگ کہتے ہیں اپنی مسجد کا نام مسجد مدینہ رکھ لیا. اس کا مطلب ہم میں ان میں کوئی ڈفرینس نہیں. ہلکا ہلکا ڈفرینس ہے. ہلکا ہلکا میں نے کہا میں بتا دوں تو نبی کو زندہ مانتا ہے وہ مردہ. ہلکا ڈفرینس ہے. تو نبی کو پاورفل مانتا ہے وہ کہتا ہے بے اختیار. کیا اس کو ہلکا ڈفرینس کہے گا؟ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو انتقال کے بعد بھی مدد مانگنے کو جائز سمجھتا ہے وہ ناجائز کہتا ہے. کہ یہ ہلکا سا ڈفرینس ہے. تو نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بے گناہ معصوم عن الخطا مانا ہے. اس کے مولوی اشرف علی نے لکھا ہے کہ نبی گناہگار ہے. اس کو تو ہلکا ڈفرینس سمجھتا ہے. میں نے کہا پیارے یہ ہلکا سا فرق نہیں ہے. یہ تو ایسا فرق ہے جو ادھر چلا گیا ہے وہ جہنم والا ہو گیا ہے. جو ادھر آ گیا ہے وہ جنت والا ہو گیا ہے. اور یہی کہہ رہا ہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے. ایک پہچان دین نبی کے لیے مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے. بولے داڑھی ٹوپی دیکھو کھڑے ہو جاؤ پیچھے. میں نے کہا علی سے پوچھ. 3 دن حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد بلوائیوں کا قبضہ مسجد میں رہا. مسجد نبوی شریف میں. میاں کون سی مسجد جس کے اندر ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر ملتا ہے. اب 3 دن میں کون کریں گے 15 اور 15 کو 5 سے ضرب دیجئے کتنے ہو گئے؟ ارے بتائیے بھائی. 175 75 ہو گئے نا. اب 75 کتنے ہوئے؟ 75,000 ہوئے. لاکھ ہوئے کتنے وہ بتاؤ. ارے بولو 50,000 کے حساب سے لگاؤ نا. 15 کو. ہاں دیکھو یہ آیا نا 7,50,000. اب 3 دن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 دن مسجد نبوی شریف میں نماز نہیں پڑھی. ظاہر میں لگ رہا ہے کہ کتنا لاس کر دیا. ارے بولو یار سمجھ گیا ہو تو. تم نے تو یہ دیکھ لیا مسجد مدینہ رکھا ہے. میں نے کہا نام ہی ہے وہاں تو بنانے والے مصطفیٰ خود اس مسجد کے. یہاں نام ہے وہاں کام ہے. مگر حضرت علی نے 3 دن ادھر کا رخ نہیں کیا اور زمانے والوں کو سہن دے دیا. ناموں کو دیکھ کے فیصلہ نہ کرنا, اماموں کو دیکھ کے فیصلہ کرنا. اگر امام مسلک والا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑا ہو جانا, اور اگر مسلک سے ہٹا ہے تو ایسے اماموں کو پیر کی دھول سمجھو. اس لیے کہ جس کا عقیدہ اچھا نہیں ہے وہ تو دھول سے بھی زیادہ بدتر ہے, اور جس کا عقیدہ اچھا ہے اگرچہ عوام الناس میں سے ہے ہم اس کو اپنے سر پہ بٹھانے کے لیے تیار ہے. اس لیے کہ نبی کے وفاداروں کو کل بھی سینے سے لگایا تھا, آج بھی سینے سے لگا رہے ہیں اور قیامت تک لگاتے رہیں گے. اور یہی کہتے رہیں گے سنیوں ہی میں شادی کرا. آج کے دور میں مسلکی اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاؤ. اگر رشتے آ رہے ہیں تو پوچھو اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا کہتا ہے. اگر اس کی بولی یہ ہو کہ احمد رضا خان ہمارے سر کا تاج ہے تو بیٹیوں کو بے چوچرا ان کے نکاحوں میں دے دو, اس لیے کہ وہ جانے والا جس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے وہ بھی جنتی ہے اور آپ کی بیٹی بھی جنتی ہے. جنتی کے لیے جنتی کے لیے یہ وہاں بھی تو گئے تو زخی ہے نہیں دوستی کے لیے. جنتی اور جہنمی میں کیا فرق؟ اس لیے آج سرکار تاج الشریعہ نے ایک جگہ ایک لفظ انگلش کا استعمال فرمایا نعت میں, ہے نا, انگلش کا لفظ نعت میں استعمال فرمایا. تو میں نے بھی حضرت کی قدم کی خاک اپنے ماتھے پر ملی. ہنسیے گا لیکن قبول کر لیجیے. سنیوں ہی سے شادی کرو, بہت ضروری ہے, پوری نسل برباد ہو جائے.
نہیں تو پوری نسل برباد ہو جائے ہے نا. سنیوں ہی سے شادی کر، اور ہوتی بھی سنیوں کی ہی ہے. ایسا بھی نہیں کہ کسی کے اور لپیٹ دی جائے تو ہو گئی، نہیں ہوتی. صرف سنیوں ہی کے لیے نکاح، جس پر نماز پڑھ رہے اسی کے لیے نکاح. ٹھیک ہے. سنیوں ہی سے شادی کرو، سنیوں ہی سے شادی کرو، یہ وہاں بھی نہیں فیملی کے لیے. واللہ 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 بولو واللہ واللہ. سنیوں ہی سے شادی کرو، یہ وہاں بھی نہیں فیملی کے لیے. واللہ واللہ پڑھو واللہ واللہ. یہ شعر مجھے پہلے پڑھنا تھا، ابھی جو میں پڑھنے والا ہوں یہ شعر کے پہلے پڑھنا تھا مجھے، تو رشتہ ہی نہیں آئے گا وہاں سے. ہاں، اپنے دروازے پر لکھو نام رضا. کیا بات، رشتہ ہی نہیں آئے گا. آئیں گے تو بھی چائے پتی مانگ کے چلے جائیں گے. باہر سے دودھ، چائے پتی، شکر، کچھ نہ کچھ مانگیں گے اور چلے جائیں گے. رشتہ نہیں مانگیں گے، ہے نا. اپنے دروازے پر لکھو نام رضا، اپنے دروازے پر لکھو نام رضا، اپنے ایمان کی صفتی کے لیے. واللہ 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 بولو واللہ 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 واللہ.